اب اس اسنا میں سمجھ لیجئے کہ مسیح کا دوبارہ آنا ایمانیات میں سے ہے۔ بہت سو نے انکار کیا اور بہت سے جدید قسم کے مفسرین نے اسے غلط قرار دیا، اور بعضوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ قرآن میں ذکر نہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کا، اس واسطے ہم نہیں مانتے۔ یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ ایمانیات کے اندر اہل سنہ والجماعت کا یہ شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ضرور بھی ضرور ہوگا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر آ رہا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے ضرور بالضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پر۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لائے گا۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ بھی نہیں مرے ہیں، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، وہ اب بھی زندہ ہیں، وہ اب بھی زندہ ہیں۔ معراج میں دوسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور وہ جب آئیں گے تب ایک ہی قوم ہوگی، ایک ہی قوم ہوگی، وہ مسلمان، اور جتنے عیسائی ہوں گے وہ سب حضرت عیسیٰ کو سامنے دیکھ کے اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا ضرور بالضرور، جب کہ حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہونے سے پہلے، یعنی جب آخری زمانے میں آئیں گے ایک انکار کرنے والی قوم ہوگی جو یہودی ہوگی، بقیہ جتنے بھی ہوں گے سب مسلمان ہوں گے، جس میں عیسائی بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے سب کچھ اسلام قبول کر کے سب مومن بن جائیں گے، کوئی دوسرا عیسائی باقی نہیں بچے گا، عیسائیت ہی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ یہی عیسائیت کو توڑیں گے نا۔ ان کے بہت اہم کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ دجال کو قتل کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیب کو توڑ دینا، نشان کراس، اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، روئے زمین پر خنزیر نہیں ہوگا، کیونکہ خنزیر کھاتی ہے نا، یہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیے کو اٹھا دیں گے۔ 4 کام حضرت عیسیٰ کے اہم ترین ہیں۔ ٹیکس کو اٹھا دیں گے، کیا مطلب؟ کوئی غیر مسلم ہی نہیں ہوگا جسے ٹیکس دینا پڑے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ اتریں گے، زندہ ہیں، اتریں گے، تو جیسے ہی حضرت مہدی سے ملاقات ہوگی، کہتے ہیں کہ دونوں مل کے نکلیں گے، یہاں تک کہ جو لد کا مقام ہوگا وہاں پر دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ لد کا مقام آج کہاں ہے؟ آج یہودیوں کا جو ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہ وہی مقام پہ ہے جس مقام پہ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے، وہی مقام پہ ایئرپورٹ جہاں ہے لد، وہی مقام ہے۔ اب اس مقام کے لیے یہ لوگ خاصی تیاری کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آخری وہ جنگ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسیح دجال کذاب، اس کے قتل کے لیے اللہ نے مسیح ابن مریم کو لایا، اور یہ دونوں جب آئیں گے تو سپورٹ کے لیے حضرت مہدی کا لشکر ہوگا، اور ادھر سپورٹ کے لیے یہودیوں کا پورا لشکر ہوگا جو دجال کے ساتھ رہے گا۔ اور جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، اگر وہ آگے بڑھ کے قتل نہ بھی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس طرح نمک پانی میں مل جاتا ہے اور گھل جاتا ہے، ویسے حضرت عیسیٰ کی سانس پہنچی اور اس کو دیکھنے بھی لگا تو وہ گھلنے لگے گا۔ اگر وہ آگے بڑھ کے قتل نہ بھی کریں تو وہ گھل کے کیا ہے وہیں مٹ جائے گا، لیکن یہ دراصل آگے بڑھ کے قتل بھی کریں گے اور اپنی تلوار میں اس کے خون کے نشان کو لوگوں کو بتائیں گے بھی، دیکھو یہ جھوٹا کذاب تھا اور یہ کیا ہے رب نہیں تھا تمہارا، میرے ہاتھوں دیکھو قتل ہوا۔ تو اس طرح یہ ملاقات ہوگی، اور یہاں لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی جنگ میں کہتے ہیں کہ حضرت مہدی شہید ہو جائیں گے۔ اور یہ جنگ ایسی ہوگی جو عام یہودی سب کے سب اس کے تابع ہوں گے، عام مسلمان حضرت عیسیٰ کے تابع ہوں گے، اور یہ جنگ آخری جنگ ہوگی جس میں کوئی اہل کفر میں سے نہیں بچے گا، اور اس وقت یہودی ہی ہوں گے۔ وہ جہاں کہیں بھی چھپنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی پتھر ہوگا، کوئی درخت ہوگا، تو وہ پکار پکار کے کہے گا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے دیکھو میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اس کو، یہاں چھپا ہوا ہے، یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی سوائے ایک درخت ہے جو ان کا سپورٹ کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ غرقد کا درخت ہے، وہ غرقد کا درخت ہے جو یہودی کو سپورٹ کرے گا، اس کے پیچھے چھپے گا یہودی،
تو وہ نہیں بلائے گا، وہ نہیں بتائے گا، چھپائے گا۔ تو آج ہمارے لحاظ سے میں نے نیوز میں پڑھا پورے اسرائیل میں غرقت کے درخت کی کاشت ہو رہی ہے، اور دنیا جہاں سے منگا کر اس کے بیجوں کو اسرائیل کے اندر غرقت کے درختوں کو وہ کثرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیشن گوئیوں پہ ان کو یقین ہے، ہم کو نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے یہ ہوگا ہمارے ساتھ، ہماری سپورٹ کرنے والا غرقت کا درخت ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے۔ ہمیں شکوک ہیں، ہمارے لوگوں میں بہت سے ہیں یہ سب افسانے ہیں جی، کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، یہ کہاں ہے، کدھر ہے۔ منکرین حدیث بعض ہیں، بعض وہ ہیں جو کیا ہیں، بڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، عقل و فکر کے بہت بڑے دانا ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا پرانی باتیں، کیا قصے کہانیاں ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کو اتنے ماڈرن ہونے کے باوجود یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ صحیح ہے، اور ہمیں بچنے کے لیے غرقت کے درخت اسرائیل میں زیادہ اگانا چاہیے۔ آج اسرائیل میں سب سے زیادہ کاشت کیا ہو رہی ہے؟ غرقت کے درخت کی ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ تیار ہیں، وہ لوگ مانتے ہیں، لیکن ہمیں شکوک و شبہات ہیں۔ اللہ ہم کو بچائے۔ تو یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں گے عیسیٰ، اور ایسے انہوں نے یہ کام کریں گے، قتل کریں گے۔ اب مہدی کے جانے کے بعد پوری امت حضرت عیسیٰ کی امیر المومنین مانے گی، وہ رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے 40 سال، روایتوں میں آتا ہے 40 سال۔ اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ 33 سال میں حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے۔ 33 ایئرس تھی جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا۔ تو 40 سال رہیں گے کا مطلب یہ ہے 33 to 40 ایئرس، کتنے سال بنتے ہیں؟ 7 سال دنیا میں رہیں گے۔ 40 ایئرس میں اصل وفات ہوگی حضرت عیسیٰ کی، اصل وفات جو ہوگی وہ 40 میں، 7 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 7 سالوں میں پھر وہی مملکت دوبارہ آ جائے گی جو حضرت مہدی کے زمانے میں تھی، بالکل خوش و خرم، بہت زیادہ رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، اور ایسی حالت میں حضرت عیسیٰ سب کے سب ایک امت بن کے رہیں گے، ایک امت بن کے رہیں گے۔ کوئی افتراق، کوئی فرقہ، کوئی اونچ نیچ کوئی نہیں ہوگا۔